صفحہ نمبر 25 آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو عذاب ملیں گے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرما بردار بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو انعامات ملیں گے ان کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن چونکہ عرب کے علاقہ میں نازل ہوا تھا، اور قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اور وہ لوگ جن پر نازل ہوا تھا وہ بھی عربی لوگ تھے۔ عرب کے علاقے میں یہ ایک تو وہاں پہاڑ بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا وہ ریتلا علاقہ تھا، اور ریتلے علاقے میں پہاڑی علاقے میں ہی اونٹ پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر اونٹ بھی کثرت کے ساتھ تھے، اور اونٹ ریگستانی علاقے میں بڑی آسانی سے چل لیتا ہے، اس کے پاؤں جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، وہ ریت کے اندر دھنستے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس انسان جب ریت پر چلتا ہے اس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں، وہ زمین پر وہ ریت کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر بیٹھتے تھے، بڑا بڑا لمبا ان کا سفر ہوتا تھا، ریتلا علاقہ ہوتا تھا، اوپر دیکھتے تو آسمان نظر آتا، بائیں دائیں دیکھتے تو پہاڑ نظر آتے، نیچے دیکھتے تو ریت ہی ریت ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے اونٹوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا افلا ینظرون، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الی الابل، اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کیسے وہ پیدا کیے گئے، کیا بھلا وہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ ان کے قد کی طرف دیکھیں، ان کی بالوں کی طرف دیکھیں، ان کی ٹانگوں کی طرف دیکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی طرف دیکھیں، گردن کی طرف دیکھیں، کتنی بڑی گردن ہوتی ہے، کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، کتنی بڑی اس کے ٹانگیں ہوتی ہیں، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ، کیا بھلا نہیں دیکھتے کہاں؟ اِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے وہ بلند کیا گیا۔ اب آسمان ایک نہیں بلکہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ جو ایک آسمان پر یقین رکھتا ہے وہ 7 پر ہی رکھتا ہے، اور جو ایک کو نہیں مانتا وہ کسی کو بھی نہیں مانتا۔ آسمان کے منکر بھی ہوئے ہیں، جیسے یہ فیثاغورس بڑا فلسفی تھا، یونانی حکیم تھا بہت بڑا، وہ آسمان کا منکر تھا، آسمان کو نہیں مانتا تھا، کہتا تھا یہ جو نیلگوں ہمیں اوپر نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے بلکہ یہ حد نگاہ ہے، تو وہ آسمان کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے وہ بلند کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے باطل لوگوں کی تردید فرمائی، جو یہ کہتے تھے کہ آسمان نہیں ہے، اللہ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی، اور قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں۔
و الی الجبال، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، الی الجبال کہاں، پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت کیسے وہ نصب کیے گئے۔ اب دیکھیں پہاڑ کتنے کتنے بڑے اور کتنے مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النبا کے اندر ارشاد فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے بطور میخوں کے پیدا فرمایا ہے، پہاڑوں کو ہم نے بطور کیل کے زمین کے اندر ٹھونک دیا ہے کہ تاکہ زمین ادھر ادھر نہ ہو سکے، زمین حرکت نہ کر سکے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے زمین کی طرف، کیف سطحت کیسے وہ بچھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکر، اے میرے محبوب پس آپ نصیحت کریں، انما انت بے شک آپ مذکر نصیحت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں انگریز کا دور تھا اور آریہ سماج کا ایک لیڈر جو بڑا ہی منہ پھٹ تھا، بڑا ہی بے لحاظ قسم کا آدمی تھا، اس کا نام تھا دیانند سرسوتی۔ یہ اسلام کے خلاف تقریریں کرتا رہتا، قرآن پاک کے خلاف تقریریں کرتا رہتا۔ ایک تو پادری قسم کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی اور اسلام کی تردید کرتے، اور یہ بھی ایک طرف سے کر رہا ہوتا۔ اس کی کتاب تھی ستریارتھ پرکاش، اس کے اندر اس نے باب باندھے، اس کے 14ویں باب میں اس نے قرآن پاک پر بڑی اعتراض کی ہے، بڑی اعتراض۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اس نے قرآن پاک پر بڑے اعتراضات کیے۔ ان میں ایک اعتراض قرآن پاک کی اس آیت میں بھی ہے، فذکر انما انت مذکر، کہتا ہے کہ فذکر پس آپ نصیحت کریں، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اس کا تعلق، اس کا جوڑ اونٹوں کے ساتھ کیسے ہے؟ پیچھے فرمایا نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ کہتا ہے جی آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ فذکر کا جوڑ جو ہے وہ اونٹوں کے ساتھ کیا ہے، یا فذکر کا جوڑ جو ہے وہ آسمان کے ساتھ کیا ہے، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہے، یا زمین کے ساتھ کیا ہے؟ ان چیزوں کا تذکرہ کیا پھر فذکر کہا، ایسا کیوں ہے؟ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ جس کا یہ کلام ہے وہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اس نے کیسے کلام لکھ دیا ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے اکابرین دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے ان کو بڑی سمجھ عطا کی تھی، عطا فرمائی تھی، بڑا فہم تھا ان کے اندر۔ وہ قرآن پاک کی روح کو، احادیث کی روح کو، دین اسلام کی روح کو اچھی طرح جانتے تھے، اچھی طرح اس سے واقف تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فذکر یا مذکر کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ بڑا ہی گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذکر جو مبلغ ہے، تبلیغ کرنے والا، وہ چونکہ اونٹ جو ہے وہ بڑا ہی جفاکش ہوتا ہے، بڑا ہی محنتی ہوتا ہے، تو مذکر آدمی کو اونٹ کی طرح جفاکش ہونا چاہیے۔ اور پہاڑ جو ہیں وہ کیا ہیں، یا آسمان کا تذکرہ فرمایا کہ جو مبلغ ہے، مذکر ہے، اس کے اخلاق جو ہیں وہ آسمان کی طرح بلند ہونے چاہیے۔ اور پہاڑ فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس کا کیوں تذکرہ کیا کہ جو مذکر آدمی ہے اس کے جو عقائد ہیں یا اس کے جو نظریات ہیں وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح زمین کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے ہمارے اکابرین کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ مذکر آدمی جو ہے وہ تواضع میں ایسے ہو جیسے زمین بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کا یعنی مذکر کا ان چیزوں کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب فذکر پس آپ نصیحت کریں، انما انتا بے شک آپ مذکر نصیحت کرنے والے ہیں۔ لستا نہیں ہیں آپ علیہم ان پر بمسیطر دروغہ، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان کو مجبور نہ کریں، وہ نہیں مانتے تو آپ جو ہے آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یا ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ضرور آپ کی بات کو مانیں۔ آپ ان کو مجبور نہ کریں، آپ ان پر زبردستی نہ کریں۔ الا مگر من تولا وہ شخص جس نے اعراض کیا ایمان سے، ایمان کی بات سے،
وکفرا اور اس نے انکار کیا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ وہ شخص جس نے ایمان سے اللہ کی وحدانیت سے اعراض کیا، وکفر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، پس سزا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ العذاب الاکبر، بہت بڑی سزا۔ اے میرے محبوب، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر زبردستی نہ کریں، آپ ان کو مجبور نہ کریں۔ ہاں جو آپ کی بات مان لے گا اس کو ہم اجر عطا کریں گے، اور جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی سزا دے گا۔ ان الینا، اور اس بات کو بھی جان لو کہ یہ بھاگ نہیں سکے گا، آنا تو اس نے ہماری طرف ہی ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ اس کے پاس نہیں ہے، آنے کا ایک ہی مقام ہے، اور وہ مقام کون سا ہے؟ ہمارے پاس اس نے لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الینا، ان بے شک الینا، ہماری طرف، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، واپس جانے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہونا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر، ان بے شک، علینا، ہمارے ذمہ ہے، حسابہم، ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، ہم ان سے رتی رتی کا حساب لیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لینا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، ہم دنیا میں رہ کر ایسی زندگی بسر کریں جس سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔